یہ کہانی ترکی کے خانہ بدوش کائی قبیلے کی کہانی ہے۔ کائی قبیلہ ایک جنگجو قبیلہ تھا جو ایک طرف بے رحم موسموں کے نشانے پر اور دوسری جانب منگولوں اور صلیبیوں کے نشانے پر تھا۔ ہمت اور جرت کی یہ عجیب داستان ہے کہ چرواہوں کا یہ خانہ بدوش قبیلہ قحط سے بچنے کے لیے حلب کے امیر سے ایک درخیز چراگاہ میں قیام پذیر ہونے کی اجازت مانگ رہا ہوتا ہے۔ ارطغرل غازی کائی قبیلے کے سردار سلمان شاہ کا بیٹا ہے۔ وہ منگولوں سے بھی لڑتا ہے اور صلیبیوں سے بھی لڑتا ہے۔ کسے خبر تھی کہ محض 400 خیموں پر مشتمل یہ خانہ بدوش قبیلہ مستقبل میں تاریخ کی سب سے مضبوط اور طویل سلطنت کی بنیاد رکھے گا۔ بھوک، پیاس اور سردی سے نبرد آزما رہنے والا اور اس سے بھی بڑھ کر دنیا کی دو بڑی طاقتوں منگول اور صلیبی سلطنت سے ہر وقت جنگ کے خطرات میں گھرا خراسان میں ڈیرے ڈالے ہوئے وہ بھی ایک عام سا قبیلہ تھا جسے کئی بار ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا۔ ان حالات نے اس قبیلے کو دو واضح گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک وہ جنہوں نے اپنا پیٹ پالنے کے لیے زمانے کے گرم اور سرد سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا فیصلہ کیا، جبکہ دوسرا وہ کہ جس نے ہر طرح کی آزمائشوں سے نبرد آزما ہوتے ہوئے ثابت قدم رہنے کا فیصلہ کیا۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ اس قبیلے کے سردار کے وہ بیٹے جنہوں نے اپنے مقصد پر جان بچانے کو فوقیت دی، جنگ ان پر بھی مسلط ہوئی، لیکن تاریخ میں آج ان کا کوئی نام نہیں جانتا۔ جبکہ ارطغرل غازی جس نے اپنی زندگی اور اسلامی سلطنت کے قیام اور اس کے پھیلاؤ کے لیے وقف کر دی تھی، وہ تاریخ میں سنہری حروف کے ساتھ امر ہو گیا۔ جب قبیلے کے معاشی حالات اپنے بدترین سطح پر پہنچے اور ہر کوئی اس کو بھوک، افلاس اور ہیبت ناک دشمن سے ڈراتا رہا تھا، اس انتہائی بے سرد و سامانی کے عالم میں اس نے اپنی جدوجہد شروع کی اور اس عظیم الشان سلطنت کی بنیاد رکھی جس سے مضبوط اور طویل سلطنت کرۂ ارض پر آج تک نہیں دیکھی۔ جی ہاں، وہی سلطنت عثمانیہ جو 600 سے زائد عرصے تک برقرار رہی۔ یہ اسی کے بانی عثمان غازی کے باپ کا تذکرہ ہے۔ اس کو جب سوگوت شہر سے نکال دیا گیا تو اس کے ایک ساتھی نے اس سے پوچھا کہ کیا ہم دشمن سے اپنا شہر واپس چھڑوا سکیں گے؟ اس مشکل وقت میں اس نے تاریخی جواب دیا کہ ہماری جدوجہد محض سوگوت کو چھڑوانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی خاطر ایک عظیم الشان مملکت کے قیام کے لیے ہے۔ جتنا بڑا مقصد ہو ہمیں سوچ بھی اتنی ہی بڑی رکھنی چاہیے، اور جتنی بڑی سوچ ہوگی کامیابی بھی اسی کے مطابق ملے گی۔ چنانچہ اس نے خود کو نہیں لیکن اس کے بیٹے عثمان اول نے اس کا یہ خواب پورا کیا اور سلطنت عثمانیہ قائم ہو کر رہی۔ اے وہ لوگوں جو کمزور معیشت اور دشمن کی ہیبت ناکی کو جہاد سے دوری کی وجہ بتاتے ہیں، تمہارے لیے تاریخ میں بہت سے اسباق پہنا ہیں، اور ابن العربی جو اس ڈرامے میں ارطغرل غازی کے پیر و مرشد کا کردار ادا کر رہے ہیں، انہوں نے تاریخی الفاظ کہے تھے کہ بڑی فتوحات چھوٹی شکست سے ہی ملتی ہیں۔ تخت و طاقت کی لالچ اور عہدوں نے بہت سے بہادروں کو سیدھے رستے سے بھٹکا دیا۔ کمال صبر کی کوکھ سے پھوٹتا ہے۔ کوئی شخص اگر اپنی زبان اور خواہش پر قابو نہیں رکھ سکتا تو وہ کبھی لیڈر نہیں ہو سکتا۔ تقدیر ان سے پیار کرتی ہے جو جدوجہد کرتے ہیں۔ انسانوں کا اپنا جوڑ توڑ ہے تو اللہ تعالیٰ کا بھی اپنا حساب کتاب ہے، اور کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حساب کتاب سب کے لیے یکساں ہے۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو بس یہی تک تھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں
اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارا چینل عثمان علی ٹی وی ضرور سبسکرائب کر دیں۔